بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر بیرون ممالک بیٹھے مردوں کے منہ پر تماچا ہے جو رزق کی خاطر جو بیویاں چھوڑ گئے ہیں۔ میں صادقہ صدف ہوں، میرا تعلق بحیرہ میانی سے ہے۔ مجھے تقریباً 1.5 سال قبل بد چلن ہونے کے الزام میں سزا کی صورت میں طلاق دے دی گئی ہے۔ میری عمر اس وقت فقط 23 سال ہے۔ میرے والد صاحب اسی صدمے کو لے کر چل بسے ہیں۔ میرے بھائیوں نے مجھے غیرت کے نام پر قتل کرنا چاہا تو میری والدہ صاحبہ نے انہیں قرآن مجید کا واسطہ دے کر ایسا کرنے سے باز رکھا، مگر میرے بھائی مجھے چھوڑ کر لاہور منتقل ہو گئے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ والدہ صاحبہ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا ہے۔ میرا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے، مگر اس کے باوجود آج میں صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور اللہ تعالی کی راہ دیے گئے عطیات سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ میں یہاں خود کو سچا ثابت کرنے نہیں آئی، مگر مرد حضرات شوہروں کی ایک بہت بڑی غلطی بتانے آئی ہوں، کیونکہ میں نے جو غلطی کی اس کی سزا پالی، مگر مجھ سے وہ غلطی سرزد ہونے میں سب سے زیادہ قصور میرے شوہر کا تھا۔ اس کے باوجود وہ زمانے میں مظلوم و معتبر ٹھہرا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ میری شادی جس لڑکے سے ہوئی تھی وہ قطر میں کاروبار کرتا تھا، اس کی اپنی مشینری تھی۔ اس کو کاروبار کی اتنی فکر تھی کہ وہ شادی کے بعد فقط 15 دن میرے ساتھ رہا اور واپس قطر چلا گیا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی جہاں تمام جنسی خواہشات کو مار کر خود کو ہونے والے شوہر کے لیے بچا کر رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا میں نے بھی گھٹ گھٹ کر جوانی کے 4 سال گزار دیے۔ اس کے بعد جب شادی ہوئی تو فقط 15 دن بعد میرا شوہر مجھے چھوڑ کر قطر چلا گیا اور میرے شدید اصرار کے بعد بھی وہ پاکستان نہیں آیا، یہاں تک کہ اسے گئے ہوئے 6 ماہ گزر گئے۔ بیوی ہونے کے ناطے میں نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میرے لیے اب جنسی خواہش پر قابو پانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ میرے شوہر نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی، کبھی مذاق میں ٹال دیتا، کبھی مجھے ڈانٹ دیتا اور کبھی سنی انسنی کر دیتا، یہاں تک کہ جب ضبط کی انتہا ہو گئی تو میں نے اپنی ساس سے اپنی حالت بیان کی۔ میری ساس نے بجائے میرا احساس کرنے کے الٹا مجھے مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ تم اس کی کمائی سے جیلس ہوتی ہو، تم چاہتی ہی نہیں کہ وہ باہر سیٹ رہ سکے، تم اس کو اپنے باپ کی طرح یہاں زمین کھودتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو۔ مختصر یہ کہ جو کچھ بھی ان کے منہ میں آیا مجھے بولتی چلی گئی۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی۔ اس کے بعد بھی 2-3 بار حیلے بہانے سے اپنی ساس کے سامنے اپنی حالت رکھی، مگر انہوں نے مجھے سخت غصے سے منع کر دیا اور کہا وہ میرا بیٹا ہے، میں نے تو آج تک اسے 6 مہینے بعد نہیں بلایا، تم کو مجھ سے زیادہ پیارا ہے۔ میں نے ساس کو واضح الفاظ میں بتایا کہ آپ کا بیٹا ہے مگر میرا شوہر ہے، میرے حقوق الگ ہیں، آپ کے الگ ہیں، مگر سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی میری ساس نے میری حالت سے قطع نظر کیا اور مجھے دبائے رکھا، بلکہ الٹا میرے خاندان کو کوسنے لگی، مجھے منہ پھٹ کہنے لگی، میرے خاندان اور تربیت کو برا بھلا کہنے لگی، یہاں تک کہ اپنے نفس کو دبا کر رکھنا میرے لیے 2 بھر ہو گیا۔ میں اور میری ساس گھر کے سامان کی خریداری کے لیے مل کر بازار آتی جاتی تھی۔ اسی دوران شادی شدہ ہونے کے باوجود میں راہ ہدایت سے بھٹک گئی، نفس کی بات مان لی اور کپڑے والی دکان کے مالک سے آنکھیں چار کر لی، گو کہ میں نے اسے کبھی خود سے اتنا فری نہیں ہونے دیا، مگر ایک بار موقع پا کر اس دکاندار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں اپنی نفسانی خواہشات کی بری ہوئی نوجوان لڑکی میں چاہ کر بھی خود کو چھونے سے نہ روک پائی، یہاں تک کہ اسی دوران میری ساس کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ میری ساس نے عقل اور دانش مندی سے کام لیا، وہاں کسی قسم کا کوئی تأثر ظاہر نہ کیا۔ گھر پہنچ کر مجھ سے اس متعلق سوال کیا تو میں نے بنا لگی لپٹی رکھے کہہ دیا، میں اپنی جنسی خواہشات نہیں دبا سکی، میں کتنا عرصہ گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں، اگر شادی کے بعد بھی ایسے ہی جینا تھا تو آپ مجھے بیاہ کر ہی نہ لاتے، گو کہ میں حق پر تھی، مگر میری بات موقع کی مناسبت سے انتہائی غلط تھی۔ میری ساس نے اسی وقت
میرے شوہر کو کال ملا کر ساری بات بتا دی۔ شوہر نے مجھ سے پوچھی تو میں نے بھی حقیقت تسلیم کر لی اور میرے شوہر نے مجھے وہاں قطر بیٹھے بیٹھے نہ صرف طلاق دے دی بلکہ میرے میکے میں کال کر کے مجھ پر زانی ہونے کا الزام لگا دیا۔ میرے اور اپنے رشتہ داروں میں مجھے ہر طرح سے بدنام کر دیا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب اپنی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھ کر غیرت کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ میرے بھائیوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی مگر میری والدہ نے انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے کر روکا، اندر سے قرآن پاک اٹھا کر ان کی منت کی۔ میرے بھائی ہم سے قطع تعلق کر کے چلے گئے اور پلٹ کر کبھی خبر نہیں لی۔ میں اور میری ماں آج بھی گاؤں میں رہ رہی ہیں۔ پوری دنیا میں واحد میری ماں ہے جو مجھے غلط نہیں کہتی، جو کہتی ہے شوہر کا تمہیں ایسے چھوڑ کر جانا غلط تھا۔ میری والدہ نے میری ساس کو بھی قرآن پاک سے حوالہ دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے ایک واقعے کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ غلطی آپ کے بیٹے کی بھی ہے، شوہر کے حقوق وہ بھی ادا نہیں کر سکا، مگر یہاں سب لوگ مجھے ظالم اور میرے شوہر کو مظلوم سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ بیوی کی خاطر پردیس میں مزدوری کرتا ہے اور بیوی پیچھے سے ایسے گل کھلا رہی ہے، جبکہ میری والدہ کا کہنا تھا جب میرا شوہر بیوی کو ساتھ رکھنا برداشت کر سکتا تھا تو اسے اپنے ساتھ قطر لے جانا چاہیے تھا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، مگر لوگ میری ماں کو کہتے تھے اس کی سگی بیٹی کا معاملہ ہے اس لیے طرفداری کرتی ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، مجھے طلاق ہو گئی اور میں آج بھی اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ چند دن پہلے میرے محلے کی ایک لڑکی جس کے 2 بچے ہیں میرے پاس آئی تھی۔ وہ کسی سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے تھی اور اپنی بداعمالیوں کے بعد امید سے ہو چکی۔ اب وہ صفائی کروانا چاہتی تھی اور مجھ سے مدد مانگنے لگی تو میں نے صاف انکار کر دیا، مگر 1 ماہ بعد جب مارکیٹ میں میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی، پانی پلایا اور اس کے مسئلے کے متعلق پوچھا تو اس نے میری سابقہ ساس کے متعلق بتایا کہ انہوں نے مدد کی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ خیر میں نے اس سے پوچھا کہ شادی شدہ اور بچوں کے ہوتے ہوئے اس نے اتنی قبیح حرکت کیوں کی تو اس نے صاف بتایا کہ تمہاری طرح کسی بھی عورت کا گزارا شوہر کے بغیر اتنا عرصہ ممکن نہیں ہوتا، بہت کم ضبط رکھ پاتی ہیں، میں بھی ضبط نہیں رکھ پائی اور غیر مرد سے تعلق جوڑ لیا، حد سے گزر گئی تو اس مصیبت میں پھنس گئی۔ اب بالکل نارمل ہوں۔ میری تحریر اور اس میری جاننے والی خاتون کی کہانی میں مشابہت ہے کہ عورت کا بچہ ہو یا نہ ہو، شادی کے بعد شوہر سے ملاپ کے بغیر عورت کا 4 مہینے سے زائد رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میری مردوں سے التجا ہے کہ بھلے ہی آپ کی بیویاں بول کر نہیں کہتی ہوں مگر کبھی ان کے اندر جھانک کر دیکھو اور خدارا سب کچھ ہوتے ہوئے انہیں راہ ہدایت سے بھٹکنے نہ دو، رزق کمانے سے زیادہ ٹائم ان کو دو۔ آپ کی بیویوں کے گناہ میں مرتکب ہونے کے کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ میری بات سے آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، میں اپنی اور اس کہانی کے علاوہ بھی چند اور گھروں سے واقف ہوں جہاں شوہر باہر بیٹھے کما رہے ہوں اور ان کی بیویاں یہاں جنسی خواہشات کو دباتے دباتے زندہ لاش بن گئی ہیں۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔